السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے میدان کربلا میں حق و باطل کی لڑائی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے اپنے خون سے دین اسلام کی آپ پاری فرمائی اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کا خون رائیگاں نہیں گیا، اور اس مارکے کے حق و باطل کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ دین حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، اور وہ صحیح معنوں میں دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوئے اور آخرت میں بھی، جبکہ باطل کے پیروکار دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی ذلت کے گڑھوں میں گرنے والے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یزید ملعون کے حوالے سے۔ دوستو، یزید 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا، جو قبیلہ بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننیال میں پرورش پائی اور وہ اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کا بہت دل دادا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی، پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ شکار کا شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ دوستو، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت جابر ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو قتل کروایا۔ یزید اتنا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مرنے مارنے پر آ جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی۔ جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہ کی۔ دوستو، امیر معاویہ نے 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ دوستو، جب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو۔ ولید بن عقبہ بہت شریف انسان تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن کو مشورے کے لیے بلایا۔ دوستوں، اگرچہ مروان بھی بہت بدنیت، بد زبان اور بد کردار تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ چنانچہ مروان نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا کہ ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا بہت ہی ضروری ہے، اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ دوستو، صاحب تفسیر المعانی لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور اس وقت وہ خوشی سے پکارتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یزید بلا کا شراب نوش اور ناچ گانے کا دل دادا تھا۔
یزید کی بد کرداری دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وفد اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، اور اس وفد نے ناکام واپس آ کر یزید کی بد کرداریاں اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے دین ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، ناچ گانے کا دلدادہ اور شرابی ہے، ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ دوستو، یزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابیوں کے لیے، پس شراب حلال ہے، اس لیے ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ نیز کہا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر رہ کر شراب نوشی کر دو۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، بس اللہ ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے منکر یا ان سے انحراف کرنے والے ہوں گے۔ دوستو، معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس نے بدبخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرا باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا اور نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عزت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبے کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔ دوستو، یزید اور اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علماء حق نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں یزید اور ابن زیاد پر لعنت نازل کرے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے کفریہ اعتقاد پر ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل سے ثابت کیا کہ یزید بلا شبہ لعنت کا حقدار اور کافر ہے۔ علامہ علی قاری لکھتے ہیں کہ یزید کے کفر کے متعلق یہی کہنا کافی ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے جو کہ اس کے افعال کی وجہ سے اس پر صادق ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور ملعون ہے کیونکہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگا جائے گا، اور یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کو خون سے رنگین کر کے اس کی بے حرمتی کی، پس وہ ملعون اور جہنمی ہوا۔ دوستوں، علامہ سید امیر علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یزید فسادی تھا اور اس نے خون ریزی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور مدینہ منورہ میں قتل عام کروایا۔ دوستوں، علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ یزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دل سے قائل نہ تھا اور اس کے افعال خبیث تھے، اور اس نے اہل بیت اور حضرت سیدنا امام حسین پر ظلم کیے اور ان کی بے حرمتی کی، حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر اہل بیت کو شہید کروایا۔ پس یزید اور ابن زیاد اور ان کے حمایتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مجدد عالم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یزید بدبخت تھا اور اس کی بدبختی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ علامہ قاضی شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اذیت پہنچائی اور اسی وجہ سے وہ لعنت کا حقدار ہے، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یزید نے اہل بیت کو اذیت پہنچا کر در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، پس وہ لعنت کا حقدار ہوا۔
امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ علامہ سعد الدین ذاتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کروایا اور ان کے قتل پر راضی ہوا، بس اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی۔ ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے بے دین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رکھتے۔